کہ وہ روشنیاں جو ہم مذہبی قوموں کو عطا کیا کرتے ہیں ان کے بعد اندھیرا لازم نہیں ہے، ہو سکتا ہے اور تمہارے اپنے اختیار بھی ہے ایک حد تک کہ ان روشنیوں کا زمانہ لمبا کر لو. کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم وَإِذَا أَرَادَ اللَّهُ بِقَوْمٍ سُوءًا فَلَا مَرَدَّ لَهُ، کہ خدا تعالیٰ نے ایک تقدیر بنا دی ہے، مبرم تقدیر ہے جو ٹل نہیں سکتی. لا یغیر ما بقوم، جو نعمتیں کسی قوم کو عطا فرماتا ہے ان کو پھر تبدیل نہیں کیا کرتا. حتیٰ یغیروا ما بانفسہم، یہاں تک کہ وہ خود تبدیل ہونے لگتے ہیں، خود بلانے لگتے ہیں تباہی کو اور ہلاکت کو اور تنزل کو. اس وقت خدا کی ایک اور تقدیر ظاہر ہوتی ہے اور ان کے اعمال کا نتیجہ ان کے سامنے پیش کیا جاتا ہے. وَإِذَا أَرَادَ اللَّهُ بِقَوْمٍ سُوءًا فَلَا مَرَدَّ لَهُ، پھر جب فیصلہ کر لیتا ہے کہ اس قوم کو برائی میں مبتلا کیا جائے گا تو اس فیصلے کو کوئی ٹال نہیں سکتا. لا مرد له. تو یہ بھی اندھیرے ہوتے ہیں جو خدا کی عطا کردہ روشنیوں کے بعد آتے ہیں، لیکن ان اندھیروں میں بندوں کا دخل ہے. وہ کوئی ایسا نظام نہیں ہے جو ٹالا نہیں جا سکتا. اس کے برعکس کچھ ایسے اندھیرے ہیں جو روشنیوں کے نتیجے میں آج خود پیدا ہو جاتے ہیں اور ساتھ ہی پیدا ہوتے ہیں. ان کا بھی قرآن کریم میں بلکہ اسی آیت میں ذکر ہے. وہ اندھیرے ہیں ترقی کے نتیجے میں حسد کی پیداوار، اور وہ اندھیرے مومن کے خوشی کی تقدیر کے ساتھ ساتھ لازماً چلتے ہیں. وہ خدا کی طرف سے عائد کردہ اندھیرے نہیں بلکہ خدا کے دشمنوں کی طرف سے عائد کردہ اندھیرے ہیں. چنانچہ فرمایا من شر غاسق اذا وقب ومن شر النفاثات فی العقد، کہ ان اندھیروں سے مراد یہ ہے کہ جب تم خدا تعالیٰ سے دعائیں کرتے ہوئے آگے بڑھو گے اور اس کی تبدیلیوں کے نظام میں ہر خیر سے تو برکت پانے لگو گے لیکن ہر شر سے محفوظ رہو گے، تو اس کے نتیجے میں دشمن کے اوپر کچھ اندھیرے کاری ہو جائیں گے اور ان اندھیروں کے نتیجے میں تم پر بھی اندھیرے کاری کرنے کی کوشش کریں گے. من شر النفاثات فی العقد، تمہارے جو تعلقات قائم ہوں گے، جو تمہارے روابط پیدا ہوں گے، دنیا میں تم ہر لذیذ ہو گے، نئی نئی قوموں سے تمہارے واسطے پیدا ہوں گے، ایسے تمام مواقع پر اللہ تعالیٰ مطلع فرماتا ہے کہ کچھ ایسے بھی ہوں گے پیدا اس کے نتیجے میں جو ان تعلقات کو توڑنے کے لیے، ان میں زہر گھولنے کے لیے پھونکے ماریں گے. نفاثات کہتے ہیں پھونکنے والیوں کو، یعنی جادو ٹونا کرنے والیوں کو بھی نفاثات کہا جاتا ہے، لیکن اصل نفسہ کا مضمون سانپ سے تعلق رکھتا ہے. چنانچہ اسی مضمون سے آگے کہ جادو ٹونے کا مضمون مستعار لیا گیا. یعنی سانپ جب زہر پھونکتا ہے کسی چیز میں، کس بولتا ہے، تو اس کو عربی میں نفسہ کہتے ہیں. تو فرمایا ایک طرف تو اللہ تعالیٰ کی رحمتیں اور نعمتیں تمہارے لیے زندگی کا انتظام کر رہی ہوں گی، دوسری طرف موت پھونکنے والے بھی پیدا ہو جائیں گے تو تمہارے تعلقات کی گھنٹوں میں موت پر کر پھونکیں گے یا موت کا زہر گھولنے کی کوشش کریں گے. اللہ تعالیٰ مطلع فرماتا ہے کہ یہ خطرات وابستہ ہیں، یہ وہ خطرات ہیں جن سے تمہاری تقدیر جو تمہارے مقدر میں ہیں ان کو کوئی ٹال نہیں سکتا. ہاں اگر تم دعائیں کرو گے تو ان خطرات کے مقابلے کے وقت ان کے شر سے محفوظ رہو گے. یعنی یہ رات تو ایسی ہے ٹل نہیں سکتی، لازماً آنی ہے. اندھیرے کی یہ پیداوار کہ کام بچھو نکل آئیں اور ڈسنے لگیں، چور ڈاکو اور چکے پیدا ہو جائیں، یہ تو ایک ایسی قدرت خداوندی ہے جس کو کوئی بدل نہیں سکتا. فرمایا ہاں ایک چیز ہے جو ہمارے بس میں ہے کہ سانپ تھوکتے رہیں گے تمہاری ناکوں پر، اللہ ان کے شر سے تمہیں محفوظ رکھتا چلا جائے گا. یہ وہ تقدیر ہے جس کو حاصل کرنے کے لیے تم دعائیں کرو. پھر فرماتا ہے من شر حاسد اذا حسد. اگر کوئی ان تمام احتیاطوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے فضلوں اور رحمتوں کے راستے پر آگے بڑھتا چلا جائے تو خدا تعالیٰ اپنے فضل اتنے بڑھائے گا اور شر سے اس طرح محفوظ رکھتا چلا جائے گا کہ
کہ ہر قدم حصول خیر و برکت کا قدم تو ہوگا، ٹھوکر اور تنزل کا قدم نہیں ہوگا۔ جب اس مقام پر تم پہنچو گے تو ایک اور قسم کا اندھیرا بھی تمہاری راہ میں منتظر ہوگا، وہ حاسد کا حسد ہے۔ نفاسات سے لوکد ہے کہ بعد حاسد کے حسد کا مضمون رکھا گیا۔ یہ کیوں ہے؟ بظاہر انسان یہ سمجھتا ہے کہ حاسد کے حسد کے نتیجے ہی میں تو وہ پھوٹے ماری جائیں گے، لیکن امر واقعہ یہ ہے کہ یہاں ایک اور مضمون بیان ہو رہا ہے۔ مراد یہ ہے کہ دو دور آتے ہیں دشمنوں پر، ایک نفرت اور حقارت کا وہ دور جبکہ وہ پوری کوشش کرتے ہیں خدا تعالیٰ کے قافلے کی راہ میں حائل ہونے کی اور ان کے تعلقات میں زہر گھولنے کی، لیکن وہ ناکام کر دیے جاتے ہیں۔ جب وہ قافلہ ان کوششوں کے باوجود آگے بڑھ جاتا ہے اور ترقی کی نئی نئی منازل طے کرتا چلا جاتا ہے کہ اس وقت حاسدوں کی حسد کی نظریں پڑتی ہیں اور وہ کچھ نہیں کر سکتے۔ ایک بے اختیاری کا عالم ہے، غیظ و غضب کا عالم ہے، لیکن وقت کوئی نہیں ہوتا۔ لیکن اس حسد کے نتیجے میں بھی بعض دفعہ نقصانات پہنچ جاتے ہیں۔ وہ کیا باریک فلسفہ ہے اس حسد کا، یہ اس کے تفصیل کا اس وقت نہیں ہے، لیکن حسد کے نتیجے میں انسان تاک میں لگا رہتا ہے۔ بعض کے مواقع میں بغض میں تبدیل ہو جاتا ہے اس کا غصہ، ایسے کینے میں تبدیل ہو جاتا ہے جو اس کی فطرت میں کس بولنے لگ جاتا ہے، بجائے اس کے کہ وہ آپ کے تعلقات میں کس بولے۔ ہے جس طرح سانپ کو ڈسنے کا موقع نہیں ملتا اور وہ تیش میں بیٹھا ہو کہ میں نے ضرور ڈسنا ہے، تو سارے سائنسدان جانتے ہیں کہ جتنی دور اس کی زہر کی تھیلی کو اپنے انتظار میں لگتی ہے اتنا ہی زیادہ زہر اس میں بڑھتا چلا جاتا ہے۔ تو کچھ ڈسنے والے سانپ ہیں جو ڈسیں گے اور اپنے زہر کو باہر نکال پھینکیں گے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان کے شرط سے تم دعائیں کرو گے تو ہم اس کو تمہیں محفوظ رکھیں گے، تمہیں بالکل دعا نہیں کرنی چاہیے۔ جو خدا کے فضل ہیں ان فضلوں کو کوئی تبدیل نہیں کر سکتا، تم کر سکتے ہو، اگر تم نہ بدلو گے تو میں بھی نہیں بدلوں گا۔ تم میرے فضلوں اور رحمتوں کے وارث بنے رہو گے، حقدار بنے رہو گے تو میں فضل بڑھاتا چلا جاؤں گا اور دشمن کے زہر سے تمہیں محفوظ رکھوں گا۔ لیکن کچھ افی ایسے بھی رہ جائیں گے جن کا بس نہیں چلے گا، وہ ترقیات پر تمہیں گامزن دیکھیں گے اور اپنے اندر وہ کس بولنے لگیں گے، اپنے زہر کو بڑھاتے چلے جائیں گے۔ یہ ہے حسد کا مضمون جس پر جا کر یہ تان ٹوٹی ہے سارے مضمون کی، اور یہ مستقل ایک بوجھ ہے جو پیدا ہوتا چلا جائے گا اور تمہاری طرف ہر ترقی کے نتیجے میں یہ بوجھ بڑھتا چلا جائے گا، ان کی پیش جائے یا نہ جائے۔ ایسے حافظ ایسے سیناور انتظار میں رہتے ہیں، کبھی غفلت ہو کسی جماعت سے یا کسی فرد سے تو اس وقت ان کا داؤ لگتا ہے اور پھر وہ بڑی قوت کے ساتھ بچنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو ایک دفعہ بچنے کے بعد ہمیشہ کے لیے غافل نہیں ہو جانا، یہ نہ سمجھنا کہ آگے موت کسی کے ویسے سے بھی تمہارا انتظار نہیں کر رہے، وہ تو تمہاری ساتھ میں بیٹھی رہے گی اور جتنی دیر لگے گی اس کو انتظار میں اتنا ہی اس کا زہر پڑتا چلا جائے گا۔ اس لیے قیامت تک کے لیے ہر دشمنی کے شر سے محفوظ رکھنے کی دعا کرا دے گی۔ کتنا عظیم شان کلام ہے، کوئی ایک پہلو بھی باقی نہیں چھوڑا جو ترقیات کی راہ پر چلنے والی قوموں کی راہ میں پیش آ سکتا ہے جس کا قرآن کریم نے یہاں ذکر نہ فرمایا ہے۔ سب سے پہلی بات جو بیان فرمائی گئی اس میں یہ کچھ اس کے نتیجے میں کچھ ذمہ داریاں بھی ان پر ادا ہوتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق، خالق اللہ ہے، تم نہیں ہو۔ تم سمجھتے ہو کہ تمہاری کوششوں کے نتیجے میں ایک چیز پیدا ہوئی، لیکن یہ جان لو کہ رب الفلق صرف خدا ہے، اس کے سوا کوئی ذات نہیں۔ اگر تم یہ جان لو کہ خدا ہی ہے جو پیدا کرنے والا ہے تو جھوٹے تکبر، جھوٹے تفاخر یہ تمہیں پیدا ہی نہیں ہو سکتے۔ انکسار تو پیدا ہو سکتا ہے اس احساس کے بعد کہ ہماری کچھ کوششیں نہیں تھیں، اللہ کے فضل سے، لیکن وہ کھوکھلی اور ہلکی باتیں جو ان باتوں کو نہ جاننے، ان باتوں کو نہ سمجھنے والوں کے دل میں پیدا ہو جاتی ہیں ہر ماہ حصل کے بعد، ان کھوکھلی باتوں سے مومن محفوظ رکھا جاتا ہے۔ مجھے اس کا خیال 3 دن پہلے اس طرح آیا
تو جب میں یہاں پہنچا تو لوگوں نے تباً خوشی کا اظہار کیا. اللہ تعالیٰ نے خدمت کی توفیق عطا فرمائی تھی اور بڑی محبت کا اظہار بے اختیار خلوص اور جذبات پھوٹ رہے تھے دلوں سے, کچھ نعرے بن کر, کچھ دعائیں بن کر, کچھ ویسے ہی چہروں سے اظہار ہو رہے تھے. پاکستان میں داخل ہونے سے لے کر رضا پہنچنے تک بھی منظر دیکھا, لیکن بعض نعرے ایسے سنے جن سے مجھے بہت تکلیف پہنچی. مثلا یہ کہا گیا فاتح اسپین, ابھی تو ہم خدمت کے میدان میں پوری طرح داخل نہیں ہوئے, اتنی جلدی اتنے بڑے بڑے دعوے کر بیٹھنا اور ان دعووں کو شر سے محفوظ رہنے کی دعا نہ کرنا, یہ بہت خطرناک کھیل ہے. جو شر لگے ہوئے ہیں ہر تخلیقی نو کے ساتھ, ان میں یہ شر بھی ہے کہ انسان چھوٹی حالت میں بہت بڑے بڑے دعوے کرنے لگ جائے, اچھلنے لگ جائے چھوٹی سی بات پر, اور اتنا شور مچائے کہ وہ سمجھے کہ میں نے سب کچھ حاصل کر لیا. اس کے شر ہیں بڑے تفصیلی, جن کی طرف ذہن منتقل ہوا تو آج میں نے خطبے میں ان آیات کو اپنے خطبہ کا موضوع بنایا. ان بظاہر کو میں نے شروع میں بہت ساری باتیں بیان کر دی, لیکن حقیقت یہ ہے کہ قرآن کریم کی آیات لامتناہی مضامین رکھتی ہیں. اگر شر کے مضامین پر اور ہر پیدائش کے ساتھ تعلق رکھنے والے شر کے مضمون پر بھی آپ غور کرتے چلے جائیں تو زندگی بھر غور کریں گے, یہ مضمون بھی صرف ختم نہیں ہو سکتا. کیونکہ اول تو لامتناہی ہیں رب الخلق کے مظاہرات, وہ کس طرح رب الخلق بنتا ہے, کن کن موقعوں پر وہ کس شان کے ساتھ رب الخلق بن کر ظاہر ہوتا ہے. اتنا حیرت انگیز, اتنا تفصیلی مضمون ہے کہ انسان اسی میں ڈوب جائے تو ایک نسل نہیں سینکڑوں نسلیں بھی ڈوبی رہیں تب بھی وہ مضمون کی اخا کو نہیں پہنچ سکتی. سائنسدان جو اب تک غور کر رہے ہیں خدا کی رب الخلق ہونے پر, اگرچہ باشعور طور پہ تو اس طرح غور نہیں کر رہے, لیکن حقیقت میں کسی آیت کے غلام بنائے گئے ہیں. ان کی ساری زندگیاں وقت ہیں یہ ثابت کرنے تک کہ عجیب رب الخلق ہے جس کی تخلیق پر ہم غور کر رہے ہیں. کس طرح ایک تخلیق نو ہوتی ہے, اس مضمون پر لکھوں صفحات لکھے جا چکے ہیں, اور آج تک سائنسدان یہ اقرار کرنے پر مجبور ہے کہ کسی ایک نو کی تخلیق کے ہر پہلو پر بھی ہم غالب نہیں آ سکے اور اس کو ہم نے اپنی لپیٹ میں نہیں لیا. چھوٹے سے چھوٹے ذرے کی تخلیق پر بھی وہ ابھی تک حاوی نہیں ہوئے. یعنی علم اتنا کم ہے انسانی کہ خدا تعالیٰ